نیوٹن کی پیدائش 25 دسمبر 1642 کو ہوئی۔ والد کا انتقال چند ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی پیدائش قبل از وقت تھی اور وہ اتنے کمزور تھے کہ پیدائش کے وقت کم ہی کسی کا خیال تھا کہ وہ چند دن سے زیادہ زندہ رہ پائیں گے، لیکن وہ زندہ رہ گئے۔ اپنی والدہ کی زندگی میں وہ خوشگوار اضافہ نہ تھے۔ وہ 3 سال کے تھے جب اس کی والدہ نے اپنی عمر سے دگنے اور امیر ریکٹر سے شادی کر لی۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی امید زندگی ہے کہ سیریز میں ہم آپ کو نیوٹن کی کامیابی کی داستان دکھا رہے ہیں۔ 10 سال کے تھے تو سوتیلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوبارہ والدہ کے پاس چلے گئے۔ اب تک والدہ کی دوسری شادی سے 3 بچے ہو چکے تھے۔ 2 سال بعد انہیں پڑھنے کے لیے بورڈنگ سکول بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں ایک کیمسٹ ولیم کلرک کے گھر رہ رہے تھے جو ان کے تجسس اور تجربات کے قدردان تھے۔ ان سے کنڈی اور ڈنڈے سے کیمیکل پیسنا سیکھتے تھے۔ پتنگ سے لالٹین لٹکا کر اڑانے سے لے کر ہوا میں چھلانگ لگا کر طوفان کی رفتار ناپنے کے تجربات کرتے رہے۔ ولیم کلرک سے اچھے تعلقات تھے، لیکن سکول کے مختلف کہانی تھی۔ بچے انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے ایسے ہی تخلیقی تنہا اور ناخوش زندگی بڑے ہو کر بھی رہی تھی۔ 70 برس کی عمر میں سکول سے گھر آ گئے تھے کہ زمین پر کام کریں، لیکن کبھی اچھے کسان نہ بن سکے۔ ضروری نہیں کہ آپ اگر سیاروں کے مدار کرنے میں جینین ہیں تو مکئی اگانے میں بھی ماہر ہو، اور بڑی چیز یہ ہے کہ انہیں پرواہ بھی نہیں تھی۔ ندی میں بہتے پانی میں پہیا بنا دینے جیسے کام بھیڑ چڑھانے سے زیادہ لطف دیتے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کے ماموں اور پرانے سکول ماسٹر نے مداخلت کی جو نیوٹن کی جینین پہچانتے تھے۔ انہیں کیمبرج کی ٹرینٹی کالج 1661 میں بھجوا دیا گیا۔ یہاں ان کا واسطہ اس وقت کے سائنسی فکر سے پڑا، وہ فکر جس کے خلاف انہوں نے بغاوت کرنی تھی اور اسے الٹا لٹکا دینا تھا۔ کیمبرج نیوٹن کا گھر 35 سال سے زیادہ عرصے کے لیے رہا۔ یہ نیوٹن کے فکر انقلاب کا گراؤنڈ زیرو تھا۔ اس کو اکثر ایسے دکھایا جاتا تھا کہ انہیں مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں کی آمد ہوئی، لیکن یہ ایک طویل جدوجہد تھی، جیسے خندق میں بیٹھ کر لڑی جانے والی جنگ ہو، ایک کے بعد اگلی فکری جھڑپ جس میں آہستہ آہستہ علاقے پر قبضہ کیا جاتا رہا اور اس کے لیے بڑی قیمت دینے پڑی، جو وقت اور توانائی کی صورت میں تھی۔ کوئی بھی کمتر جینین یا کمتر جوانی اس میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ نیوٹن جب کیمبرج گئے تو گھر سے ملنے والی رقم کافی نہیں تھی۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی کے سوشل سٹرکچر کے سب سے نچلے ذین پر تھے۔ انہیں امیر طلباء کے بورڈ پالش کرنے ہوتے تھے، بال بنانے ہوتے تھے، ان کو کھانا اور مشروبات پہنچانے ہوتے تھے، ان کے کمرے صاف کرنے ہوتے تھے تاکہ وہ کھانا کھا سکیں اور پڑھ سکے۔ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہی وہ لڑکے تھے جو نیوٹن کو تنگ بھی کیا کرتے تھے۔ گلیوں کی کتاب کو 1661 میں لکھے گئے 20 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن وہ کیمبرج کے نصاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ ابھی ارسطو کا سمالوجی، ارسطو کے ایتھکس، ارسطو کے منطق، ارسطو کا فلسفہ، ارسطو کی فزکس، ارسطو کا علم البیان پڑھایا جاتے تھے۔ انہوں نے نصاب کی تمام کتابیں پڑھی لیکن کوئی بھی ختم نہیں کی۔ گلیوں کی طرح انہیں بھی ان سے اختلاف تھا۔ نیوٹن نے اس تعلیم سے جو چیز سیکھی وہ فطرت کے سوالات کے بارے میں منظم اور مربوط فکر کا طریقہ تھا، اور ساتھ ان کے بے مثال لگن تھی۔ نیوٹن کو چونکہ زندگی میں کوئی اور دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ہفتے میں 7 دن اور روز 16 سے 18 گھنٹے کام کر سکتے تھے۔ ان کو یہ عادت کئی دہائیوں تک رہی۔ نیوٹن نے ارسطو کے جوابات کو مسترد کر کے نئی فکر کی طرف طویل سفر کا آغاز 1664 میں کیا تھا۔ ان کے نوٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اسٹڈی کا پروگرام خود بنایا، جس میں یورپ کے جدید مکفرین کے بڑے نام تھے، جن میں کیلپریگولر ڈراک بھی تھے۔ نیوٹن اگرچہ بہت امتیازی نمبروں سے نہیں، لیکن 1665 میں گریجویشن کر چکے تھے اور اسکالر کا ٹائٹل مل گیا تھا، اور ساتھ 4 سال کے لیے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ بھی تھی۔ اور پھر 1665 کی گرمیوں میں تعاون کی زبردست وبائی کیمبرج کا تعلیمی ادارہ بند ہو گیا، اور یہ 1667 کے بہار تک کا نہ کھلا۔ نیوٹن اپنی والدہ کے گھر چلے گئے اور وہاں تنہائی میں کام کرنے لگے۔ کچھ مورخین 1666 کے نیوٹن کا بڑا سال کہتے تھے، جہاں انہوں نے کیلکولس ایجاد کیا، حرکت کے قوانین معلوم کیے اور سیب گرتے دیکھ کر گریویٹی کا قانون دریافت کیا۔ اس سال انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ ایسے بالکل بھی نہیں ہوا۔ گریویٹی کو یونیورسل تھیوری ایک آئیڈیا نہیں تھا چونکہ اچانک آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی باڈی آف ورک تھی جو ایک نئی سائنس روایت کی بنیاد
بنی۔ اس سے زیادہ کہ نیوٹن اور سیب کی کہانی سائنس کے طلباء کے لیے مضر ہے۔ اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے سائنس میں ترقی اچانک مل جانے والی بڑی بصیرت سے ہوتی ہے، جیسے کسی کے سر پر کوئی شیر لگے اور وہ موسم کا حال بتانے لگے۔ نیوٹن کو پڑھنے کے لیے ان کے سر پر کئی اشیاء لگے نہیں، سیب یا ڈنڈا نہیں، اور کئی برسوں کے ذہنی مشقت کی بات اور ان خیالات کو پروسیس کر کے ان کو ٹھیک سمجھنے کے قابل ہوئی۔ اور یہ آسان کام نہیں، تکلیف دہ ہے۔ تاہم تکلیف تو فٹ بال کھیلتے وقت بھی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کو تکلیف کھیل سے زیادہ پسند نہ ہو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔